یہ شادی نہیں ہو سکتی رک جاؤ، یہ ہم نے پنجابی فلموں میں اس طرح کے ڈائلیگ سنے کہ بیاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چین اب میدان میں آیا اور اس نے کہا یہ جنگ جاری نہیں رہ سکتی، امریکہ اور اسرائیل تم دونوں رک جاؤ، یعنی اس کو سٹاپ کا کاشن دے دیا ہے۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں چین گئے اور چینی وزیر خارجہ یعنی اپنے ہم منصب سے بات کی، جس کے بعد چائنیز وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے جو ہے ایک بھرپور میڈیا کانفرنس کی۔ پوری دنیا کی نظریں اس میڈیا کانفرنس پر تھی۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ چائنا جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل سے کہتا ہے کہ وہ اس جنگ کو روک دے۔ میرے لفظوں کو دوبارہ غور سے سنیے، چائنا امریکہ اور اسرائیل سے کہتا ہے کہ یہ جنگ روک دے، ایران کو منع نہیں کر رہا۔ ماؤ ننگ نے اس میں پاکستان کی دوستی کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمالیہ سے بلند اور بحیرہ عرب سے گہری دوستی ہے اور آل ویدر فرینڈشپ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے، اس لیے ہم پاکستان کے ساتھ ہر ایک کام میں کھڑے ہیں۔ یعنی وہ ثالثی جس کے لیے ایک بڑے ملک کی ضمانت چاہیے تھی، پاکستان نے شاید حاصل کر لی ہے۔ اور چین نے آج باقاعدہ ایک اور اعلان کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ آبِ ہرمز سے اس کے 3 آئل ویسلز یعنی تیل بردار جہاز جو ہیں گزر گئے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے صبح آپ سے خبر دی تھی ریڈ آرمی کی آبِ ہرمز میں آنے کی، وہ کہیں کسی طور پر سچ ہے، اور چین جو ہے اب پوری طریقے سے آبِ ہرمز میں مداخلت کر رہا ہے اور ایران اس کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ اب امریکہ کے جانے کے بعد وہ جو خلا پیدا ہوگا وہ چین پر کرے گا۔ یعنی اب گلف کے ممالک میں چین کا راج ہوگا، اگر آپ اس کو ان الفاظ میں دیکھیں، کیونکہ یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ملک آبِ ہرمز پر قابض ہوگا گلف پر قبضہ اسی کا ہوگا۔ آبِ ہرمز کے بغیر گلف زیرو ہے، یعنی وہ تمام ممالک جن کی تیل کی ٹریڈ، جن کی خوراک کی ٹریڈ، جن کی کھاد کی ٹریڈ، گیس کی ٹریڈ، ادویات کی ٹریڈ، حتیٰ کہ سامان عیش و عشرت کی ٹریڈ بھی جو ہے وہ آبِ ہرمز کے ذریعے سے ہی ہے۔ اور یہ گلف سٹیٹ جو ہیں پوری طرح سے محتاج ہیں کہ اپنا سارا سامان اسی راستے سے گزاریں اور اسی راستے سے دنیا بھر میں بھجوائیں۔ تو یہ آبِ ہرمز پر قبضہ جو ہے اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ایران کے ساتھ ساتھ چین کا ہولڈ ہوگا۔ امریکہ جو خواب لے کر آیا تھا وہ اپنے خواب بکھرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی سے مشاورت شروع کر دی ہے کہ آبِ ہرمز کھلوائے بغیر ان کی فوج واپس جا سکتی ہے، اور ان کے اس ایک بیان سے تیل کی قیمتیں چاہے کچھ سینٹ سی صحیح نیچے ضرور آئی ہیں۔ اور یہ اگر جنگ بند ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ اب چین کا بھی کردار ہوگا۔ صبح میں نے اسی حوالے سے یہ بات کی تھی کہ چین ضامن پاکستان ثالث جنگ بند، امریکہ ایران جنگ بند کرنے کے لیے 2 بڑے ملک درکار تھے، ایک ثالثی کے لیے، ایک ضمانت کے لیے۔ وہ دونوں ملک اب تیار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ کامیاب ہے، اور اس دورے کے بعد ہونے والی میڈیا کانفرنس میں جو بات کی ہے ماؤ ننگ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ دوستی جو ہمیشہ قابل فخر رہی ہے اب مزید قابل فخر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپریل کے مہینے میں یہ جنگ بند ہو جائے گی، یہ بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ چین کی انٹری کے بعد شاید امریکہ اور اسرائیل میں یہ سکت باقی نہ رہے کہ وہ اس جنگ کو کنٹینیو کرے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران کے ساتھ چین آ کے مل گیا تو پھر اس پورے گلف پر امریکہ اور اسرائیل کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اکیلا ایران اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو پھر جب 2 ملک جو جس میں سے ایک بڑی سپر پاور ہے یعنی چین، اگر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا کیا حشر نشر ہوگا۔ امریکہ کو گڈ بائے ٹاٹا کرنے کا گلف سے وقت ہوا چاہتا ہے، وہ جائے گا، اور آج جائے، 1 ہفتے کے بعد جائے، کل جائے، 2-4 دن روز کے بعد جائے، جانا ٹھہر گیا ہے، اس کا جانا ٹھہر گیا۔ وہ خود بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، یعنی اس کا جرالڈار فورٹ تو گیا یہاں سے، لیکن اب اس کے اڈے بھی یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ایران کسی طور پر کسی ایسے معاہدے میں شامل نہیں ہوگا کہ امریکہ جو ہے
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان اڈوں پر ہے۔ اور جس طرح کی تضحیک امیز گفتگو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب فرما روا کے متعلق کی ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد سعودی عرب میں ان کے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، اور سعودی عرب اس کے بعد چین یا روس کی طرف دیکھنا شروع کرے گا۔ روس تو شاید اس کی طرف نہ دیکھیں، لیکن چین کی طرف دیکھنا شروع کرے گا، کیونکہ آبِ ہرمز چین کا بھی جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی دکھتی رگ ہے، یا اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی 90% توانائی کی ضروریات اسی آبِ ہرمز سے ایران کے راستے سے گزر کر جاتی ہیں۔ جزیرہ جو ہے اس پر قبضے کا خواب دیکھا تھا 40 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن خواب اب بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جزیرہ تو بہت دور ہے، آبِ ہرمز بھی نہیں کھلوا پائے ہیں، اور وہاں سے جہاز کس کے گزر رہے ہیں؟ پاکستان کے، اور اب 3 ویسل جو ہیں جن کی کنفرمیشن ہوئی ہے کہ چین کے بھی وہاں سے گزر گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی خبر تھی، اور اس خبر کے آنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور اس پر گفتگو کی جائے کہ ایران امریکہ جنگ میں یہ نیا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے چین کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ چین کے آنے کے بعد پاکستان مزید مضبوط ہوگا، اور پاکستان کے مضبوط ہونے سے اس پوری جنگ کو روکنے کے لیے جو ثالثی کا کردار ہے وہ دونوں ملک مل کر نبھائیں گے، اور اس دنیا کو امن دیں گے۔ امریکہ واپس جائے گا، اسرائیل اکیلا رہ جائے گا، اور اسرائیل جو ہے اب اپنی خیر منائے، کیونکہ اگر اسرائیل نے بھی جنگ کو نہ روکا، اس نے غزہ اور لیبنان میں ڈھائے جانے والے مظالم پر معافی نہ مانگی، تو اس کا حشر کچھ ان سے الگ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ چین نے جو ہے ضامن ہونے کا، میرے خیال سے اس پریس کانفرنس میں، اس میڈیا کانفرنس سے جو تاثر میں نے لیا ہے کہ چین نے جنگ روکنے اور ضمانت دینے کا جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اس پوری جنگ کے اندر، جس نے پوری دنیا میں اس وقت توانائی کے حوالے سے، یعنی پیٹرولیم اور گیس کے حوالے سے بڑے بحران کا جو ہے باعث بن رہا ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے اس میں ہونے والی تباہی سے زیادہ لوگوں کی جو جیبیں خالی ہو رہی ہیں وہ بھی گیا۔ ایک بات میں نے اور بھی کہی تھی، وہ میں نے عدیل صاحب کے ساتھ بات جب کر رہا تھا تو میں نے بتائی تھی، اس جنگ کے بعد پیٹرو ڈالر والا معاملہ جو ہے، یا پیٹرو ڈالر والی جو چیز ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور میں نے کہا تھا کہ یوان میں ٹریڈ ہوگی، چین کے پیسے سے آبِ ہرمز سے گزرا جا سکے گا۔ اگر آپ چین کا پیسہ دیں گے تو ایران تیل گزرنے دے گا، اور اگر آپ چین کا پیسہ دیں گے تو آپ کے ملک تک تیل آئے گا۔ جو پیٹرو ڈالر تھا وہ اب یوان پیٹرو ہو جائے گا، یا پیٹرو یوان ہو جائے گا، جس سے یہ ٹریڈ ممکن ہو سکے گی۔ چین پوری طرح سے اس میں انوالو ہوگا۔ آج کی میڈیا کانفرنس گو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میرے سامنے کھلی پڑی ہیں، اور میں یہ باتیں آپ سے کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسحاق ڈار صاحب جب واپس وطن پہنچے گی، یا واپس وطن آ کر جب میڈیا کانفرنس کریں گے، اس میں بتائیں گے آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ کیا جو مذاکرات پاکستان یا اسلام آباد میں ہونے ہیں اس میں ایران، امریکہ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ کیا چین کے نمائندے بھی بیٹھیں گے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں بتانی ہیں، لیکن چین نے ایک مرتبہ تو اس جنگ پر فل سٹاپ لگا دیا ہے، کہہ دیا ہے اسرائیل سے، امریکہ سے کہ جنگ روک دو۔ اب میرا خیال ہے جنگ جو ہفتوں میں بند ہونی تھی دنوں میں بند ہوتی نظر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔